السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 97 ہے، 97۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو کی تیسری کتاب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب میں ہمیشہ سے رسم چلی آتی تھی کہ سارے ملک کے لوگ ہر سال مکہ میں خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے۔ حضرت رسول، یہ دیکھیں اوپر صاد چھوٹا ایسا، اس کو بولیں گے ہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں پر رسول آ رہا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے اس موقع پر ہزاروں آدمیوں کے جمع ہونے کو غنیمت سمجھ کر اپنا یہ قاعدہ بنا رکھا تھا کہ عرب کے مختلف قبیلوں کے لوگوں میں جاتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرماتے۔ وعظ میں بات چیت کرنا، وعظ و نصیحت فرماتے مطلب تقریر کرتے، ان کو سمجھاتے، لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے لوگوں کو، اور انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے۔ اپنی طرف متوجہ مطلب اپنی طرف کھینچ کر کے، مطلب کہ ہمارے طرف آپ لوگ شامل ہو جاؤ، ہمارے چہرے کی طرف، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اے لوگو، جس خدا نے تم کو پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اس کی بندگی کرو، اسے واحد جانو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مٹی اور پتھر کی مورتیں جنہیں تم پوجا کرتے ہو، وہ اپنے بدن پر سے مکھی اڑانے کی، ادھر ہم الٹا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے نا غیر مسلم لوگ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے خلاف یہ بول رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے تو آپ لوگ نہ مانیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہاں پہ کم سے کم آپ اردو پڑھنا سیکھ جائیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بھی طاقت نہیں رکھتی، پھر کس برتے پر انہیں مالک سمجھ کر ان کی بندگی کرتے ہو، اس نالائق کام کو چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دیکھیں صاد ہے اوپر، اس کا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال شروع ہوا تو اتفاقاً، یہاں دیکھیں قاف الف، یہاں اوپر 2 زبر ہیں، تو اتفاقاً ہم کو پڑھنا ہے۔ اتفاقاً مدینے کے ایک مشہور قبیلے کے آدمی حج کے دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ میں بات چیت وعظ سنا۔ وہ اپنے شہر کے یہودیوں سے سن چکے تھے کہ ان دنوں ایک پیغمبر ظاہر ہونے والا ہے، مطلب وہ کسی بڑے عالم سے، جو یہودی تھا وہ اپنے کسی بڑے عالم سے سن چکا تھا کہ اس دنوں ایسا زمانہ آنے والا کہ بڑا پیغمبر نازل ہوگا، مطلب پیدا ہوگا۔ پیغمبر ظاہر ہونے والا، ظاہر کے معنی سامنے آنے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے۔ پس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر یقین کر لیا کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے تھے، اور اپنے وطن میں آ کر مدینے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خبر دی۔ دوسرے سال مدینے کے 12 آدمی حج کے دنوں میں مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور ان باتوں سے توبہ کی، ادھر اوپر کر لیتے ہیں، توبہ کی کہ آئندہ ہم کسی کو شریک خدا نہ مانیں گے۔ مطلب اس چیز سے انہوں نے توبہ کر لیا، وہ یہودی، کہ ہم جیسے کہ ہم مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کو اب نہیں مانیں گے، ہم جس نے ہم کو ایک خدا نے، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اسی کو مانیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم سینکڑوں خدا مانیں گے، جیسے کہ گھر کے اندر 2 افراد ہیں، 2 شخص ہیں، اگر دونوں مطلب ہیڈ ہیں تو وہ سوچے گا میرے مطابق گھر چلے، وہ سوچے گا میرے مطابق گھر چلے۔ اس لیے خدا جو ہے، مالک جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہی ایک پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ جیسے جس دن صبح ہوتی ہے اس دن رات نہیں ہوتی، جس دن رات ہوتی اس دن شام، صبح نہیں ہوتی ہے، مطلب الٹا پلٹا کام نہیں ہو رہا ہے۔
सूरज की जगह पे चांद निकल जाना, चांद की जगह पे सूरज निकल जाना। अगर दो खुदा होता तो वो ऐसा हो सकता था, लेकिन है एक ही खुदा, तभी वो अपने टाइम पे सारा चीज़ निकल रहा है। किसी को शरीक खुदा न मानेंगे, ये यहूदी वादा किया, तौबा किया इस चीज़ से। चोरी चकारी न करेंगे, झूठ न बोलेंगे, मुफलिस व फ़कीर हो जाने के खौफ को दिल में लाकर अपनी औलाद को न मारेंगे, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुँह न मोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इन वादों को पूरा करोगे और जो कहते हो उस पर चलोगे तो तुम्हें बिहिश्त में जगह मिलेगी। बिहिश्त के माने जन्नत, जन्नत में जगह मिलेगी। और खुदाए ताला के वजूद का इनकार करोगे या उसके साथ किसी को शरीक समझोगे तो खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार ऊपर कर लेते हैं होगे, और इनके सिवा कोई और गुनाह कर बैठोगे तो अल्लाह ताला को इख्तियार है तुम्हारा गुनाह बख्श दे या उसके आउज़ अज़ाब करे। मतलब ये सब जो बताया, इनके बाद जैसे कि हम एक ही खुदा को मानेंगे, खुदा के अंदर हम किसी को और को शरीक नहीं करेंगे, तो ये बता रहा है ये सब शिरक है। इनके अलावा कोई और करोगे, गुनाह करोगे तो हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ भी कर सकते हैं, हो सकते हैं पकड़ भी सकते हैं, पकड़ने के बाद उसको अज़ाब भी दे सकते हैं। लेकिन जो शिरक होता है, जैसे कि हम जैसे कि खुदा एक ही है, हम उसके अंदर और किसी को शामिल कर लेते हैं, तो ये शिरक हुआ, ये अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। तो आज के लिए मेरा सबक इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके चैनल का वेबसाइट भी है www.talimedunia.com के नाम से जाएँ। वहाँ पे उस वेबसाइट पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ अपनी वेबसाइट का। उस वेबसाइट पर उर्दू जनरल नॉलेज, उर्दू और इस्लामिक जनरल नॉलेज और उर्दू जीके, ये सब जो होता है मैं वहाँ डाल रहा हूँ, आर्टिकल में डाल रहा हूँ, आप लोग उसको भी जब पढ़ें। और दूसरा जो चैनल है मेरा इस उजानी टीवी के नाम से, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइनिंग करें, सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।